خمس یہ پڑھایا تھا صرف سیمائی امتحان تک. یہ آیا آج صوفی جی میرے پاس کہ اس طرح جس طرح آپ پڑھا رہے ہیں اس طرح تو کتاب ختم نہیں ہوگی. تو میں نے کہا کہ ہاں آپ نے ابھی دہلی کا بازار نہیں دیکھا ہے. اور پھر حضرت والد صاحب ہی نے ہمارے درس میں ایک دن میں 3 سپارے بھی پڑھائے. میں نے آپ کو ابھی سے وارننگ دی ہے, عبارت پڑھنی ہے ابھی تو بڑے مزے ہیں, آخر میں پتہ چلے گا. ہاں پھر حساب کتاب نہیں ہوتا کہ کیا ٹائم ہو گیا, کون سی نماز کا ٹائم ہو گیا. حساب یہ ہوتا ہے کہ سبق کتنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, چلو پڑھو. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. امام بخاری رحمہ اللہ اپنے تراجم بڑی شان کے ساتھ لا رہے ہیں, اور اصل مدعا اور اصل دعویٰ کتاب کا سب سے پہلے وہ ایمان کی تعریف اور ایمان کی حقیقت بیان کرنا ہے. صوفی جی سستی بالکل بھی نہیں, ہوشیار ہو کے غور سے میری بات سنیے گا, اور کوئی لڑکا مجھے ادھر ادھر سوتا ہوا نظر نہ آئے. ٹھیک ہے جی. اچھا, امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان کے متعلق جتنے بھی علوم امام صاحب کے علم مبارک میں ہیں, اپنے اساتذہ سے حاصل کیے ہیں, یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور تابعین و اطہار نے بھی جو ایمان کے حوالے سے کوئی بات کہی ہے, تو وہ بات امام بخاری رحمہ اللہ بشرط یہ کہ وہ امام صاحب کی شرائط پہ ہو یہاں پہ لے کے آئے ہیں. اور ان میں یہ ہے کہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ, اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے ناراضگی, یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک بہت بڑا تقاضا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفقت والے, محبت والے, گھر کے بڑے, اور گھر میں ظاہر بات ہے کہ آپ سے بڑا مقام اور مرتبے کا کائنات نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. لیکن جہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہونے لگتی, یا جہاں اللہ کے فرائض اور لوگ درمیان میں آ جاتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ایسا ہو جاتا جیسے وہ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے تھے کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان وہ لحاظ اور مروت کی وجہ سے ہوا ہے. آج نہیں مسئلہ بیان کیا, کل نہیں کیا, پرسوں نہیں کیا, بس مسئلہ ختم ہو گیا. اب اللہ جانے یہ مسئلہ کب کوئی عالم آئے گا اور وہ نکل کے بیان کرے گا, اس لیے کہ یہ والا صوفی جی تو بیان نہیں کر سکتا ایسا. الحب للہ والبغض للہ, اللہ ہی کے لیے محبت, یہاں پہ فی اتصال کے لیے ہے, اتصال شدید کے لیے ہے. اصل میں الحب للہ والبغض للہ, یعنی ایک آدمی کہے اکلت فی احسن العلوم, میں نے کھایا احسن العلوم کی دعوت میں, یہاں پہ جو فی استعمال ہوگا یہ فی اتصال شدید کے لیے استعمال ہوگا. بالکل اسی طرح یہاں عبارت میں بھی الحب فی اللہ, اللہ ہی سے محبت, یعنی محبت ہو تو اللہ ہی کے لیے ہو, محبت ہو تو اس کا منتہا اور اس کا جو انجام ہے اور اس کا نتیجہ ہے وہ دین اور شریعت کے احکام کے مطابق ہو, یہ کہلاتا ہے الحب فی اللہ. اس سلسلے میں ہمارے اسلام کی تعلیم آپ یاد رکھیے کہ دنیا و ما فیہا, کیا دنیا و ما فیہا میں جو کچھ بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں وہ ہیچ ہے, صفر ہے, کچھ بھی نہیں. ما عندکم ینفد وما 'عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا ہے,
اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد کے لیے باقی ہے۔ تو علماء کرام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا کی محبتیں بہت اچھی خاتون ہیں تو اس سے بھی اعلیٰ اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتے ہیں، یہ آپ نے عقیدہ رکھنا ہے۔ بہت زبردست گھر ہے، پلاٹ ہے، بنگلہ ہے، لیکن حرام کا ہے، غلط کا ہے، اس سے محبت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرو جو ان جیسے ہزاروں زمینوں کے مالک ہیں۔ اور بہت اچھا کھانا ہے اور بہت بہترین تنخواہ ہے اور بہت بڑے بڑے عزتیں ہیں، لیکن ایمان کا سودا ہے، ضمیر کا سودا ہے اور شریعت کی مخالفت ہے، تو وہاں پہ آپ اللہ سے محبت کا اظہار کریں گے اور دنیا کی چیزوں کو آپ جوتی کے نوک پہ رکھ دیں گے، یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ ہاں یہ ہے یہ ایک تشریح الحب فی اللہ کہ اللہ اور جو چیزیں اللہ تک لے جانے والی ہیں ان سے محبت، یہ ہے عشق حقیقی، اور اس کے علاوہ دنیا وما فیہا کی کسی بھی چیز سے محبت، یہ ہے عشق مجازی۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسری تشریح یہ ہے کہ وہ ذرائع اور اسباب جن کے ذریعے سے ایک مسلمان اللہ کی عبادت میں مزید توفیق ملتی ہے، مزید آسانی ہوتی ہے، مزید عزت ملتی ہے، مزید اس کو مرتبہ ملتا ہے، ان چیزوں سے جو محبت کی جائے گی وہ بھی محبت اللہ کے لیے ہو۔ اب اگر آپ نیا جوڑا پہنیں گے، نیا کپڑا ہر انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہ نیا کپڑا اس لیے پہنا جا رہا ہے کہ اس کپڑے میں میں نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے، اس کپڑے میں میں نے عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، اس کپڑے میں میں نے ذی الحجہ کے روزے رکھنے ہیں، اس کپڑے میں میں نے عید کی نماز پڑھنی ہے، تو یہ محبت اب آپ کی کپڑے سے نہیں ہے، یہ محبت آپ کی اللہ سے ہے، اور وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے جا رہا ہے ان اسباب سے محبت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ اچھا مکان، اچھی سواری، عزت کی آل و اولاد اور برائے ضرورت مال کافی، یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التاجر و صدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین۔ وہ تاجر کیا کرتا ہے؟ تاجر تو خرید و فروخت کرتا ہے، ہاں اگر وہ اپنے اموال اور اپنی چیزوں کو اللہ کے راستے کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنائے گا تو وہ دنیا کی جو بیکار چیزیں ہیں، اور ابغض البلاد عند اللہ الاسواق، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے ہاں روئے زمین پہ وہ بازار ہیں، وہاں پہ بیٹھا ہوا مسلمان جس کی نیت درست ہو اور جس کی محبت اللہ سے ہو تو اس کا وہ عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے وہ چیزیں، وہ اسباب، وہ راستے، وہ مال، وہ کپڑا، وہ زمین، وہ مسجدیں، وہ مدارس، وہ جگہیں، وہ طلباء جن کا انجام اور جن کا ثمرہ وہ اللہ کی دین کی ترقی ہو اور دین کے آگے بڑھانے کے ذرائع ہوں اور اللہ کی دین کے عزت کا سبب بن رہا ہو، اس سے بھی محبت کر لینا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا مدارس، علماء، طلباء، دارالحدیث، اساتذہ کرام، تفسیر، قرآن کریم کا ترجمہ، واعظ و اصلاح کے بیانات، تبلیغ و جہاد، ان چیزوں سے آپ کو محبت ہوگی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور اللہ سے دور کرنے والی جو چیزیں ہوں گی ان چیزوں کو بھی آپ کو خیر آباد کہنا پڑے گا، تو اللہ سے سچی محبت کا دعویٰ آپ کا سچا مانا جائے گا۔ ترکت اللات والعزى جميعا وكذلك يفعل الرجل الكريم۔ شاعر کہتا ہے میں نے جب سے اسلام کی دولت ملی ہے تو لات اور عزیٰ سے میری جان چھوٹ گئی ہے، اور ایسا ہی عقل مند آدمی کرتا ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے قانون کو توڑنے والوں سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک کرنے والوں سے ناراضگی کا اظہار، یہ بھی ایمان کی محبت ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ
وفی روایت ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، اگر کسی لالا گل کو، کس کو؟ لالا گل کے دل میں بھی یہ جذبات نہیں اٹھتے کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور غلط ہے، تو اس کو اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ وہ تو ویسے ہی کھانے پینے کے شوق میں آیا ہوا ہے، مولوی جی نہیں ہے، وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ کام کرنے کے لیے حق اور باطل کی وضاحت ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے جیسے دوائی کا کھانا ضروری ہے ویسے ہی پرہیز بھی ضروری ہے۔ صرف دوائی کھاتے رہو اور بد پرہیزی کرتے رہو اور غرق ہو جاؤ گے، اور دوائی نہ کھا کے بد پرہیزی کرو گے تو اس سے بھی جلدی مرو گے، بلکہ دوائی بھی ضروری ہے اور پرہیز بھی ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے ہی محبت ہوگی، اللہ ہی کے لیے ناراضگی ہوگی۔ اس کی مثال میں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ سے بڑی نہیں دیکھی۔ خدا کی قسم آج تک حضرت کی ناراضگی کا سبب کوئی ذاتی سبب میں نہیں بتا سکا کہ فلاں آدمی سے مفتی صاحب اس لیے ناراض تھے کہ اس نے ان کا فلاں کام نہیں کیا یا پیسے نہیں دیے یا یہ کام نہیں کیا۔ ہاں، ناراض اس لیے ہوتے تھے کہ تم غلط مسئلہ بیان کرتے ہو، ناراض اس لیے ہوتے تھے کہ تم سنت کے اتباع نہیں کرتے، ناراض اس لیے ہوتے تھے کہ تم جو حدیثیں بیان کرتے ہو عوام میں، یہ حدیثیں کتابوں میں نہیں ہے، اللہ جانے کہاں سے لاتے ہو۔ ناراض اس لیے ہوتے تھے کہ تم نے جس بینک کو اسلامی کہا ہے وہ بینک اسلامی نہیں ہے۔ ناراض اس لیے ہوتے تھے کہ ٹوپی پہنو اس لیے کہ پیغمبر کی سنت ہے۔ آپ بتائیے، اگر کسی کے پاس کوئی ایسی بات ہے تو میں اس کا مشکور رہوں گا، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت زندگی میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پہ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ ہی کے لیے محبت ہوگی اور اللہ ہی کے لیے ناراضگی بھی ہوگی۔ وَكَتَبَ عمر بن عبد العزیز إلى عدی بن عدی، اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا تھا اپنے گورنر عدی بن عدی کی طرف۔ عمر بن عبد العزیز یہ کیا کہلاتے ہیں؟ مجدد اول ہیں۔ یہ کون ہیں؟ مجدد اول ہیں۔ اس حوالے سے آپ یاد رکھیے گا، ابو داؤد شریف میں اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، ان اللہ تعالی یبعث رجلا فی رأس کل 100 سنۃ یجدد لهم دینہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہر 100 سال کے عرصے میں ایک ایسا بندہ اپنا بھیجتے ہیں جو امت کے لیے بگڑے ہوئے مسائل اور بدعات کو ختم کر کے ایک بہترین دین سامنے لا کے رکھ دیتا ہے۔ اور مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا کے احوال معلوم کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں گشت کرتے تھے، اور حضرت ایک دن گشت فرما رہے تھے۔ صبح کے وقت میں بوڑھی خاتون نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بکریوں اور دمبوں سے جو دودھ نکالا گیا ہے اس میں پانی ڈال دو، اس لیے کہ دودھ بہت کم ہے اور پریشانی زیادہ ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے ملاوٹ سے اور بہت بڑا گناہ ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ ماں نے کہا امیر المومنین کدھر ہے؟ وہ تو سو رہا ہوگا۔ بیٹی نے کہا امیر المومنین نہیں ہے، اللہ تو ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کام نہیں کر سکتی۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ محققین مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر میں اپنے صاحبزادے کے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ حضرت عمر کے 6 بیٹے ہیں اور سب سے چھوٹا بیٹا حضرت عمر کا، اس کا نام عاصم ہے، عاصم ابن عمر۔ اس کا جو رشتہ ہوا ہے وہ اس خاتون کے ساتھ ہوا ہے جس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میں ملاوٹ نہیں کروں۔ اور اس کے خاندان سے پھر آگے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وہ والدہ یا وہ ان کی نانی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کے بارے میں یہ بات سنی تھی اور رشتہ کرایا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها
وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، مال کے اوپر بھی رشتے کر کے دیکھ لو، حسب پہ بھی دیکھ لو، حسن و جمال پہ بھی دیکھ لو، لیکن کامیاب ترین رشتہ وہ ہوگا جو دین کی وجہ سے ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی پہ عمل فرمایا، اور بنو امیہ میں سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایسا انسان اور ایسے آدمی ہیں کہ حضرت معاویہ کے بعد تمام بنو امیہ کو ایک طرف ڈال دو، عمر ابن عبدالعزیز کو دوسری طرف ڈال دو، عمر ابن عبدالعزیز ان پہ بھاری ہے۔ اور حضرت کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ میں امیر بن جاؤں، اور جس دن امارت کے فیصلے ہونے تھے حضرت ادھر ادھر آگے پیچھے ہو گئے، لوگ ڈھونڈتے رہے، بڑی مشکل سے ملے گا، صوفی جی کہاں غائب تھے آپ کو تو ہم نے امیر بنانا ہے۔ اور ایک اور تھا وہ مروان ابن عبد الملک، وہ پہلے سے تیار بیٹھا تھا کہ میں ضرور بنوں گا، اس کو کہا نہیں تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بننے کی، ہم ہیں مشتاق اور وہ ہے بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہم ہیں مشتاق اور وہ ہیں بیزار، یا الہی ماجرا کیا ہے؟ بہرحال عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، سن 99 ہجری میں حضرت خلیفہ بنے ہیں، اور 104 میں یا 103 میں یا 105 میں مختلف اقوال ہیں، حضرت جی کا انتقال ہوا ہے۔ بہت مختصر عرصے کے لیے امیر المومنین تھے، لیکن جب تھے تو ایسے تھے کہ دنیا نے یاد کیا کہ واقعی عمر ابن الخطاب کی یاد تازہ کر دی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور ان کے متعلق ان کی صاحبزادیوں نے ایک دفعہ کہا کہ ابا جان عید آنے والی ہے اور ہمارے کپڑے بہت پرانے ہیں، اور ہم امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں تو اچھا ہے، ضروری ہے کہ ہمارے لیے عید کے نئے کپڑے کا انتظام کر دیا جائے، لوگ آتے ہیں، دنیا آتی ہے، ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خزانچی کو لکھوایا کہ جو میری تنخواہ ہے وہ مجھے ایڈوانس میں دے دی جائے۔ کیا کر دی جائے؟ ایڈوانس میں پہلے دے دی جائے۔ خزانچی نے جواب دیا کہ عمر ابن عبدالعزیز ضمانت دے دیں کہ اگلے مہینے تک زندہ ہوں گے، میں تنخواہ دے دوں گا۔ عمر ابن عبدالعزیز گھر پہ آئے اور اپنی بیٹیوں سے کہا کہ امیر المومنین کے پاس اتنا انتظام نہیں ہے کہ میں فی الوقت تم لوگوں کے لیے کپڑے کا انتظام کروں، اور جو خزانچی ہے وہ کہتا ہے کہ اگلے مہینے کی ضمانت دے دو تو تنخواہ دے دوں گا، میں ضمانت نہیں دے سکتا، لہٰذا پرانے کپڑوں میں عزت سے رہو، یہ بہت بہتر ہے کہ نئے کپڑوں میں ذلت سے رہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہیں عمر ابن عبدالعزیز، حضرت کے بہت بڑے بڑے کمالات ہیں، اور حضرت کی زندگی پہ یعنی کتابیں اور مجلدات موجود ہیں۔ انہوں نے خط لکھ دیا علی الی عدی ابن عدی کے طرف، عدی ابن عدی کو انہوں نے ذمہ لگایا تھا کہ احادیث بھی جمع کریں، علوم کے نکات بھی جمع کریں، اور کہنے لگے ان للایمان فرائض و شرائع، ایمان کے فرائض بھی ہیں اور ایمان کے احکام بھی ہیں، وحدودا، اور حدود بھی ہیں، اس کی بارڈرز بھی ہیں، باؤنڈریز بھی ہیں، وسننا، اور اس کے طور طریقے بھی ہیں۔ فمن استکملھا، جس کسی نے یہ سارے کے ساروں پہ بہترین عمل کر لیا، استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان پورا کر دیا۔ ومن لم یستکملھا لم یستکمل الایمان، اور جو ان اعمال کے اندر کمزوری کرے گا، کون سے اعمال میں؟ فرائض میں یا احکام میں یا حدود میں؟ حدود سے آپ مراد لے لیجئے حرام، حلال، ہاں، مستحب، واجب، مکروہ، تنزیہی، تحریمی، اور سنن، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، سنت زائدہ، سنت ہدیٰ، یہ ساری کی ساری تفاصیل ایمان کی تفاصیل ہیں۔ فمن استکملھا استکمل الایمان، جو کوئی ان پہ عمل کر لے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ وہی بات یاد رکھیے گا، صاحب ایمان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، نفس ایمان وہ کم یا زیادہ نہیں ہوتا۔ فقہاء و متکلمین اس بات پہ متفق ہیں، اس لیے کہ اگر نفس ایمان کم زیادہ ہوتا تو پھر اس کے درجات میں بھی فرق ہوتا، لیکن یہ پوری کی پوری امت کا اجماع ہے،
من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ایسا نہیں ہے کہ جس کسی نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اعمال نہیں کیے تو وہ جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا، اندر نہیں جائے گا۔ جو ایمان جنت میں جانے کی ضمانت دے رہا ہے یہ ایمان کامل نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اس کے مقتضیات ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کے آداب ہیں۔ وہی عمر ابن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں عدی ابن عدی سے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور فرمایا فَإِنْ أَعِشْ، اگر میں زندہ رہا فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ، تو میں ایمان کی تفاصیل ضرور بیان کر لوں گا تم لوگوں کے لیے، حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، یہاں تک کہ تم لوگ اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاؤ۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَكْمِلْهَا، اور اچھا جی وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میں مر گیا فَمَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، تو مجھے بھی تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی زیادہ شوق نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو جو ایمان ہے نا اس کی تفاصیل ہے، ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کے فرائض ہیں، ایمان کے سنن ہیں، اور ان سارے کے سارے دینی مسائل پہ عمل جو کر لے گا اللہ کا فرمان بردار ہو جائے گا۔ تو ایمان کے ساتھ حاصل ہونے والے اعلیٰ ترین ثمرات، جس میں جنت ہے، جس میں مغفرت ہے، جس میں شفاعت ہے، جس میں پل صراط کا خیر و عافیت سے گزرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ پالے گا۔ اور اگر کوئی ایمان کے اعمال میں کمزوری کرتا ہے، احکام میں کمزوری کرتا ہے، سنن میں بدعت کرتا ہے، کوئی اور شرارت کرتا ہے، لم یستکملھا، تو وہ اس کو پورا نہیں کر سکا ہے۔ ایمان تو موجود ہے لیکن ایمان کے فضائل و شرائف اور تقاضے نہ پوری کرنے کی وجہ سے اس کو قدر تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اور آگے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں کبھی ملاقات ہوگی، آمنا سامنا ہوگا تو یہ ساری کی ساری تفصیل میں بیان کر دوں گا۔ اور اگر میں خدا نخواستہ مر گیا، دیکھیں کیونکہ مسلمان ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور بہت بڑے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ہر وقت موت کے لیے تیار رہتے ہیں، تو کہنے لگے وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میں مر گیا فَمَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، تو مجھے تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی زیادہ شوق بھی نہیں ہے۔ پشتو میں کہتے ہیں زمادہ سرا تیرا خدایا مکہ دنیا ڈیرا، جب میں گزر جاؤں تو پھر دنیا تباہ ہو جائے، پھر کیا ضرورت ہے؟ ہاں ہمارے جہانگیرہ میں ایک میراثی تھا، کون تھا؟ میراثی، وہ جو ڈھول بجاتا ہے، شور کر رہا تھا، گزر رہا تھا، حضرت والد صاحب قصہ سناتے تھے، قبرستان کے پاس گزر رہا تھا اور زور زور سے باتیں کر رہا تھا، تو امام صاحب نے اس کو بولا کہ اللہ کا شور مت کرو، شور نہیں کرو، قبرستان ہے، میت ہے، وہ ادھر مڑو دا سے ہو گا، مردوں کے ایسی کی تیسی۔ تو امام صاحب نے کہا اگر تم مر گئے اور گیا تو جندو دا سے ہو، اگر جب میں مر گیا تو پھر زندوں کی ایسی کی تیسی۔ تو یہ فما انا علی صحبتکم بحریص، اور میں جو ہوں وہ تو حریص نہیں ہوں، بڑا خطرناک حاضر جواب تھا وہ۔ ایک دفعہ مسجد میں آیا تو امام صاحب نے ہمارے علاقے کے کہا کہ تم بڑے مضر آدمی ہو، کیا کر رہے ہو مسجد میں آ کے؟ اس نے مسجد میں امام سے مناظرہ شروع کر دیا کہ مضر میں نہیں ہوں، مضر تم ہو، تم انتظار کرتے ہو کہ کوئی مرے گا، فاتحہ ہوگی، جنازہ ہوگا، میں انتظار کرتا ہوں کہ شادی ہوگی، میں ڈھول بجاؤں گا۔ ہاں بہرحال حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجائب و غرائب تھے یہ واقعات، حضرت کو یاد تھے۔ تو بہرحال فما انا علی صحبتکم بحریص، اگر میں زندہ رہا تو پھر، اگر میں مر گیا تو اپنا کام کرو، اور میں کوئی تم لوگوں سے زیادہ خوش نہیں ہوں۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ انتظام کا تقاضا یہ ہے کہ منتظم اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمیشہ محاسبے والا رویہ اپنائے، اور شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بڑا اپنے چھوٹے کے ساتھ محبت کا رویہ اپنائے، اور ان دونوں کے درمیان توازن لے کے چلنا، یہ ہے انبیاء کا کام، اور یہ ہے امت مسلمہ کی تعلیم، نہ افراد کرنا ہے نہ تفرید کرنی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ بات مسئلہ سمجھایا۔ امام بخاری یہاں پہ استدلال کر رہے ہیں فمن استکملھا استکمل الایمان ومن لم یستکملھا لم یستکمل الایمان، ٹھیک ہے؟ جب مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے،
وقال ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور حضرت کے آبا میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ ابراہیم کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں ابراہیم کا معنی ہے اب الرحیم، رحم کرنے والا باپ۔ حضرت نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو پیش کیا ہے نا ذبح کے لیے، حضرت اسماعیل کو کعبہ کے پاس اور حضرت اسحاق کو بیت المقدس کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کا نام ایسا منتخب فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ ظالم تھے، نہیں، بلکہ یہ تو نہایت ہی رحم والے تھے، نہایت ہی نرم دل تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ جو عمل کر لیا جائے تو اس کی پھر قربانی کی قیمت ہی اور ہوتی ہے۔ بہرحال ابراہیم معنی ہو اب الرحیم، اس کا کیا معنی ہے؟ ہاں، رحمت والا باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ حضرت کی بعثت سے 850 سال پہلے تقریباً حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کے پاس ذبیح بنے ہیں۔ کتنے؟ ہاں، تقریباً 850 سال۔ تفصیلات کے لیے مجد الدین مراد آبادی کی جو تفسیر ہے، عبد الماجد دریابادی کی تفسیر، کون؟ ہاں، یہ ساری آپ دیکھیں گے، اس میں آپ کو ملے گا۔ اور حضرت اسماعیل کے 40 سال کے بعد حضرت اسحاق بھی ذبیح بنے ہیں بیت المقدس میں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ کوئی جگہ قبلہ منتخب نہیں ہوتی جب تک کہ وہاں ایک پیغمبر ذبیح بن کے قربانی نہ دے دے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ قربانی کو اسی پیغمبر کی شکل میں قبول کریں یا مینڈے کی شکل میں قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ کرم فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے ایک بہترین خوبصورت ذبیحہ ان کی جگہ پہ دے دیا۔ اسی طرح یہ ذبیحہ 40 سال کے بعد حضرت اسحاق کے بدلے میں بھی آیا ہے بیت المقدس میں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کہتے ہیں کعبہ کے دیوار پہ مینڈے کے وہ سینگ لٹکے ہوئے تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے قربان ہوا تھا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی و رسول تشریف لائے ہیں۔ ان کے بعد خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ وہ حضرت عیسیٰ سے مقدم ہے، پہلے ہیں، اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور میری تحقیق کے مطابق حضرت اسماعیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 850 سال پہلے ذبیح بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ قال ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیلی سورہ بقرہ میں آپ جانتے ہیں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ ابراہیم علیہ السلام سے وہ ظالم نمرود بادشاہ بحث کرتا تھا، الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبہت الذی کفر۔ کیا؟ فبہت الذی کفر۔ ایک عجیب بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بڑے پنے خان بنتے ہو، چلو یہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، اس کو مغرب سے نکالو۔ وہ لاجواب ہو گیا، وہ ڈر گیا۔ وہ بھی تو یہ کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے تمہارا خدا ہے تو تم نکالو، لیکن وہ نہیں کہہ سکا، اس کی عقل اندھی ہو گئی، اس کی زبان بند ہو گئی، اور وہ ذلیل ہو گیا۔ یہ ہے ترجمہ فبہت الذی کفر۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں تو وہ کوئی پھر کسی قسم کا کلام نہیں کر سکتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ کی قدرت کا کرشمہ دیکھنا ہے۔ قال اولم تؤمن، کیا آپ یقین نہیں رکھتے؟ قال بلا، بالکل یقین رکھتے ہیں، ولکن لیطمئن قلبی، دلی اطمینان اور سکون حاصل کرنا ہے۔ اے خدا تیری رحمت کے کرشمے دیکھ کے اس پہ جو فرحت ہوگی اور اس پہ جو اللہ کی یاد آئے گی وہ حاصل کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ حدیث شریف میں ہے نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم زیادہ حقدار ہیں شک کے ابراہیم سے۔ یہ کیسا ترجمہ ہے؟ غلط ترجمہ، الٹا ترجمہ ہے۔ شک کے لیے یہ کام نہیں کیا گیا ہے۔ کیوں؟ قال اولم تؤمن کا جواب تو یہ نہیں دیا کہ جی مجھے شک ہو رہا ہے، بلکہ فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ تو حدیث کا ترجمہ بھی آپ ایسا کریں گے کہ اس میں اطمینان قلب کا آنا ضروری ہے، ورنہ ترجمہ غلط ہو جائے گا اور صوفی جی آگے پیچھے ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم ان چیزوں کے مشاہدات کے اور دیکھنے کے اور اللہ کی قدرت کے زیادہ طلبگار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس لیے کہ ہم آخری امت ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل و کرم بیش بہا اور بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم اللہ کی قدرت کو دیکھیں گے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ہمارا دل مطمئن ہوگا۔ یہ ہے حدیث کا ترجمہ۔ یہ ترجمہ نہیں ہے کہ من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، بیوقوف مولوی ترجمہ کرتا ہے جس کسی نے قربانی نہیں کی اس پہ عید کی نماز بھی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں عید کی نماز پڑھنے کی۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے کہ اتنا بڑا گناہ کیا کہ ہمارے عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تکن کفلان کمن قام اللیل وترکا، اس آدمی کی طرح نہ بنو جو رات میں نفلیں پڑھتا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ تو پختونوں میں مشہور ہو گیا کہ نفل رات میں بالکل نہ پڑھنا، اس لیے کہ نفل پڑھنا اتنا بڑا ثواب نہیں ہے، اس کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال میں ترقی ہونی چاہیے۔ اس موضوع پہ دنیا کے اندر سب سے بڑی کتاب امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب معانی الاثار لکھی تو میں مطمئن ہو گیا کہ میں نے حدیث کو بیان کر دیا ہے، لیکن پھر میں نے علماء کو دیکھا کہ وہ عبارتوں کے غلط ترجمے کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ غلط ترجمے کرتے تھے۔ لہٰذا میں نے ایک اور کتاب لکھی شرح معانی الاثار کے نام سے، شرح مشکل الاثار کے نام سے۔ معانی الاثار پہلے ہے، مشکل الاثار بعد میں ہے۔ اور علامہ ابن الجوزی کی جو کشف المشکل ہے، اگر مقدمے میں نے لکھوایا تھا آپ کو، اور یہ بھی کہا تھا کہ حضرت والد صاحب فرماتے تھے ابن الجوزی نے وہاں سے اٹھائی ہے، یہ وہ کتاب ہے امام ابو جعفر طحاوی کی شرح مشکل الاثار۔ اس کتاب کے اندر اس قسم کی ساری عبارتیں جمع کی گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرا دل مطمئن ہو جائے اللہ، میں تو آپ کی قدرت کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَرِنِي، اللہ میں آپ کو دیکھوں گا۔ تو بہرحال آگے چلیے۔ وقال معاذ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، مجاہد صحابی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں، فقیہ صحابی ہیں، قاری صحابی ہیں، حافظ صحابی ہیں، عالم صحابی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت نے ایک دفعہ فرمایا، کیا کہا؟ اجلس بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں ایمان کی بات کرتے ہیں۔ ہاں آج کل بھی ہوتا ہے نا جی، محنت کی ضرورت ہے، سارے جمع ہو جاؤ۔ ہاں تو یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا اپنے ساتھیوں سے، اجلس بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں ایمان کو تازہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں ایمان کے حرارت محسوس کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ حضرات بھی آپس میں ایسا کلام، ایسی بات، قرآن کے معجزات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی حیات طیبہ، صحابہ کے واقعات اور اسلاف کے تصانیف کو جب آپ پڑھیں گے، یہ سب کیا ہے؟ اجلس بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھ کے ایمان کی بات کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان پہ جب محنت ہوتی ہے
تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تو امام ہے، ابھی تک وہ اسی دعوے میں لگے ہیں کہ صوفی جی یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایمان تو آگے جاتا ہی جاتا ہے۔ وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود صاحب وسادت رسول اللہ و صاحب علیہ رسول اللہ و صاحب سواک رسول اللہ، اور الیس فیکم ابن ام عبد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں جب سورہ مومن کی مقدم اور مؤخر آیات پڑھ لی، آپ نے کہا عبداللہ ابن مسعود کدھر ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ وقال، حضرت نے فرمایا الیقین والایمان کلہ، یقین اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ یہ حضرت والد صاحب کا ترجمہ کیا؟ الیقین والایمان کلہ، یقین سارا کا سارا ایمان ہے۔ تو یہ تو ہماری بات ثابت ہو رہی ہے کہ الایمان بسیط لا یزید ولا ینقص وانہ اسم للتصدیق القلبی، ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اور اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ الفقہ المسعودی بھی کہلاتی ہے، تو دیکھیے وہی بات یہاں بھی آ گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو یقین ہے، جو اعتماد ہے، جو اللہ کے احکام کا ماننا ہے، اس کا ہونے پہ یقین ہے اور اس کے بغیر اس کے نہ چاہنے پہ کوئی یقین نہیں ہے، یہی سارا کا سارا ایمان ہے۔ وقال ابن عمر، عبداللہ ابن عمر جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم عمر ترین صحابہ میں، اور آپ کے محبوب اور آپ کے شاگرد اور اس اسلام کے عظیم مفسر و فقیہ، فرماتے ہیں لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، آدمی تقوی کی اصل تک نہیں پہنچتا، حتی یدع ما حاک فی الصدر، یہاں تک کہ چھوڑ دے جو اس کے سینے میں خیالات آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ اس کے سینے میں خیالات آتے ہیں۔ جی یہ ایمان کا بکمال مقام ہے۔ اصل میں خیالات پہ تو کسی کا نہیں چلتا ہے، خیالات پہ کسی کی ملکیت نہیں چلتی، خیالات کا پتہ نہیں چلتا، کسی بھی وقت کسی بھی قسم کا خیال آ سکتا ہے۔ لیکن جب ایک مسلمان اپنے لاشعور کو، اپنے احساسات کو اور اپنے طریقے سوچ اور تفہیم کو ایمان کے مطابق کر لے تو پھر اس کو لطیفے بھی ایمانی یاد آتے ہیں، پھر اس کو واقعات بھی ایسے یاد آتے ہیں کہ اس میں ایمان افروز واقعات ہوتے ہیں۔ لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، تقوی کی حقیقت تک بندہ نہیں پہنچتا، حتی یدع ما حاک فی الصدر، یہاں تک کہ چھوڑ دے جو کھٹکتا ہو سینے میں۔ ایو شیء یحک فی صدر، فرمایا الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہو۔ وقال مجاہد، اور مجاہد ابن حرب بہت بڑے آدمی ہیں، ہاں، اور تابعین میں سے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ بعض تابعین ایسے ہیں کہ ان کے سامنے بعض صحابہ کا علم مجھے کم محسوس ہوتا ہے، ان میں سے امام مجاہد رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، ہم نے متعین کر لیا آپ کو وہ دین جو ہم نے تلقین کی تھی نوح کو، اوصیناک یا محمد و ایاہ، اے محمد آپ کو بھی ہم نے وہی شریعت بتائی جو شریعت ہم نے ایاہ کا مرجع حضرت نوح ہے، دینا واحدا، اور یہ حقیقت میں کیا ہے؟ ایک ہی دین ہے، ایمان ایک ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس شریعت پہ ایمان لائے تھے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی شریعت لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ شرعتا ومنہاجا سبیلا وسنتا، ترجمہ قرآن کریم کے ترجمان ہیں، حضرت فرماتے ہیں شرع اور منہاجا کا ترجمہ کرو کہ ایک بہترین راستہ اور ایک طریقہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تمہارے رب کو کوئی پرواہ نہیں تھی اگر تمہاری دعا نہ ہوتی۔ اس کا ترجمہ ابن عمر نے فرمایا ہے ایمانکم، یعنی ابھی تک جو تم بچے ہوئے ہو اور اللہ کی کرم سے اور رحمت سے کھا پی رہے ہو، جی رہے ہو، یہ تمہارے ایمان کی وجہ سے ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ